اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لا مسرفون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے لکھا بنی اسرائیل پہ، حقیقت یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو کسی جان کے بدلے یا کسی فساد کے بغیر زمین میں، تو گویا اس نے قتل کیا انسانوں کو تمام کے تمام کو، اور جس نے زندہ رکھا اس کو، تو گویا اس نے زندہ رکھا انسانوں کو تمام کے تمام کو. اور آ چکے ہیں ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں. من اجل ذالک، یہ ایک اجلی قانون ہے، یعنی فطری اور قدرت کا قانون ہے. اس سے خلاف چل کر کوئی بچ نہیں پاتا. اگر دنیا کی عدالت سے بچ بھی گیا تو فطرت اور قدرت اس کا انتقام لے گی. یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ہے. اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اور اسلام میں غیر مسلموں کے بھی حقوق واضح ہیں. انسانی جان کی قدر اور اس کی قیمت کو ان آیات میں واضح کیا گیا ہے. کیونکہ نفس نفس کا مالک نہیں ہے. تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے سوائے اللہ کے کوئی اور انسان کی جان پر حق نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ روح کو نفس کا حاکم کہا گیا. کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو قتل کرنے کا حکم بھی نہیں دے سکتا. مومنوں اور کافروں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے. مومن نفس کے لیے نہیں، روح کے حکم کے تحت لڑتا ہے. اس لیے جب تک روحانی رہنمائی نہ ہو، کوئی انتہائی قدم انسان کے قتل کے بارے میں اٹھانا اور اس کا فیصلہ کرنا عظیم گناہ میں شامل ہے. اسلامی جہاد بھی روحانی رہنمائی کے بغیر نہیں ہوتا. جہاد سے پہلے امام جہاد کا انتخاب ہونا لازم ہے. ایک روحانی انسان کی برکات سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے. اس کی دعاؤں سے اللہ کے عذاب ٹلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. کسی بھی نبی کی موجودگی میں ان کی قوم کو عذاب نہیں آیا. جہاں روحانیت نہیں ہوتی وہاں فساد ہوتا ہے. نفس کے غلام بندے انصاف کا خون کرتے ہیں، اپنی حکومتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے انسانیت کو برباد کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر اپنا حق جتاتے ہیں. اس لیے حقیقت میں ایک روحانی انسان ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس لیے روحانی انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، اور ایک روحانی انسان کی حیات میں تمام انسانیت کی حیات ہے. اگر دنیا سے روحانی انسانوں کا وجود مٹ جائے تو یہ دنیا بھی مٹ جائے گی. یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جس قدر قومیں برباد ہوئیں یا عذاب میں مبتلا ہوئیں تو اس کی وجہ روحانی انسانوں کی نافرمانی ہے. ان کو ستانا ہے، ان کو اذیت دینا بنی ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانی انسان کی غیرت میں اللہ کا عذاب آتا ہے. سورہ مائدہ کی آیتوں کے پس منظر میں حابل اور قابل کی مثال دی گئی ہے. آدم کے دو بیٹے. حابل ایک روحانی وجود تھا اور قابل دنیا دار وجود تھا. دنیا کے انسان جب اپنے اعمال کی بدولت روحانیت کے اصول سے غافل ہو کر
اپنے اوپر تباہی کا دروازہ کھول لیتے ہیں، تو وہ اللہ اور رحمان اللہ اپنی سنت کے مطابق رحمتی سبقت علی غضبی کے اصول پر اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے روحانی انسانوں کو کھڑا کرتا ہے۔ وہ اللہ کا ارادہ بن کر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ انسانیت کی فلاح، امن اور کامیابی کا سامان ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانوں کی روحانی ربوبیت کا سامان ہوتا ہے۔ ایسے روحانی وجودوں کو جب مادی طاقت والے تکلیف دیتے ہیں تو اللہ اس کی تائید میں غیرت میں آ کر اپنا جلال دکھاتا ہے اور دنیا کو زیر و زبر کرتا ہے۔ پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خردمند، ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔